بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ استاذ الاساتذہ، استاذ الحفاظ والقراء مولانا قاری ظہور احمد سیالوی علیہ الرحمہ جیسے والد کا تشریف لے جانا یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس موقع پر جتنے حضرات نے اظہار تعزیت فرمایا، جنازے میں شریک ہوئے، مختلف ذرائع سے اپنی محبتوں کا اظہار کیا، آج یہاں تشریف لائے، وہ طلباء جنہوں نے مختلف مواقع پہ مختلف خدمات سر انجام دی، میں اپنی والدہ ماجدہ ادام اللہ ظلہ علینا، اپنے برادر اکبر استاذ گرامی مشفق و مہربان استاذ العلماء مولانا قاری احمد رضا سیالوی دامت برکاتہ، اپنے برادر مکرم میرے محسن استاذ العلماء مولانا محمد حسن رضا سیالوی صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور سب کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں صمیم قلب سے جزائے خیر کی دعا کرتا ہوں۔ حضرت والد گرامی علیہ الرحمہ کی حیات طیبہ کے بہت سے گوشے حضرات نے ذکر فرمائے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے شب و روز میں جو کچھ ہم نے دیکھا اس کے لیے 10 منٹ نہیں، اس کے لیے تو کئی گھنٹے درکار ہیں۔ باقی باتوں کو چھوڑیے، صرف آپ کی استقامت ہی کو لیجئے تو ان کی استقامت کے جو مظاہر ہم نے دیکھے ہیں ان میں سے کچھ کا ذکر سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ استقامت میں سب سے پہلے فرائض کی بات آتی ہے، اور اہم الفرائض نماز ہے۔ نماز پر ان کی اتنی استقامت تھی کہ ایام صحت میں تو رہی ہی رہی، ایام علالت میں بھی رہی۔ دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے ایک ہفتہ جو وہ ہاسپٹل میں رہے ہیں، اتنی نقاہت تھی کہ بولنے کے لیے انہیں کافی زور لگانا پڑتا، اور ہم ان کے کان کے قریب، ان کے چہرے کے قریب کان کر کے سنتے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا سے نماز مغرب و عشاء پڑھ کر تشریف لے گئے ہیں، اور نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تشریف لے گئے۔ ستمبر 2020 میں جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ہم آستانہ عالیہ سیال شریف سے حاضری دے کے واپس آ رہے تھے۔ امیر شریعت شیخ المشائخ خواجہ محمد حمید الدین سیالوی علیہ الرحمہ کے ختم قل شریف کے بعد ہم واپس آ رہے تھے لاہور میں، پوری فیملی تھی۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ فرنٹ سیٹ پہ تھے تو سب سے زیادہ وہ متاثر ہوئے۔ میں ظاہر خواتین کو سنبھالنے میں مصروف تھا، ان کو ریسکیو والوں نے سرو کیا اور ہاسپٹل میں لے گئے۔ جب میں خواتین سے کچھ فارغ ہو کر ان کی صحت کے بارے معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوا تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے میں نے دیکھا سب سے زیادہ وہ متاثر تھے، ان کے گھٹنے میں اتنی زیادہ چوٹ آئی تھی کہ گھٹنے کی ہڈی نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ کے فضل سے اس عالم میں ان کے چہرے پر کوئی ملال کچھ نہیں تھا۔ میں نے گھٹنے کو دیکھا تو مجھے فرماتے زخم ہو گئے، مجھ سے پوچھتے زخم ہو گئے، اور ساتھ میں اسی ٹائم پہ مجھے انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا، شکر ہے ہم نے نماز عشاء راستے میں پڑھ لی تھی۔ نماز مغرب و عشاء ہم سرگودا کے قریب جمع سوری کے ساتھ پڑھ کے آ رہے تھے، فرمان لگے شکر ہے نماز عشاء پڑھ لی تھی۔ کچھ دن ہاسپٹل میں رہے، ظاہر ہے کہ اس دوران وضو کا سلسلہ نہیں تھا، گھر میں تشریف لائے تو دوبارہ ہاسپٹل اب کی بار جانے تک با وضو نماز ادا فرماتے رہے۔ ہاسپٹل میں وضو نہیں کر سکتے تھے، تیمم کرتے اور بار بار پوچھتے، نماز پڑھ کے تھوڑی دیر بعد ظاہر ہے ان کو ڈرپ میں انجیکشن سب کچھ لگ رہا تھا، ان کی غنودگی ہو جاتی، پھر آنکھ کھلتی تو پوچھتے نماز پڑھ لی ہے، پھر آنکھ کھلتی تو پوچھتے نماز پڑھ لی ہے، اور آخری نماز میں بھی ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ یہ میں سمجھتا ہوں ان کی زندگی میں ہمارے لیے سبق ہے استقامت، اور سب سے بڑھ کر استقامت فرائض کے حوالے سے۔ روزہ پر اتنی استقامت کہ علالت کے بعد زندگی میں ایام صحت میں تو رہی ہی رہی،
علالت کے بعد ایکسیڈنٹ سے اب تک ممکن ہے کہ اکا دکا ان کا روزہ رمضان کا رہا ہو جو انہوں نے بعد میں قضا کر لیا ہو، ورنہ وہ پابندی کے ساتھ نہ صرف رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے بلکہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہم گھر والوں کا خیال کرتے ہوئے اتنی مہربانی فرماتے، صبح آپ کو جلدی اٹھنا پڑے گا سحری کے لیے، کوئی مشکل نہیں ہے، مجھے دودھ میں روٹی بھگو کر دے دو، صبح میں اسے سحری کر کے رکھ لوں گا۔ یہ سادہ اور سہولت والی زندگی، اور ہم پھر ظاہر اپنی محبت کے ساتھ جو کر پاتے وہ کرتے، لیکن وہ اس قدر روزوں کی بھی پابند۔ پھر ان کی استقامت میں نماز با جماعت کو لیجئے، نماز تو پڑھتے ہی تھے، جماعت کا اہتمام اس قدر کہ ایام علالت میں ایکسیڈنٹ کے بعد ظاہر مسجد میں وہ نہیں جا سکتے تھے، گھر میں ہم بھائیوں میں سے کوئی موجود ہوتا یا کوئی عزیز گھر کے کسی کام کے لیے آیا ہوتا تو اسے فرماتے مصلی پا کے میرے بیڈ دے نال کھلو جا، تو جماعت کرا، میں تیرے پیچھے با جماعت نماز پڑھتا۔ ذکر الہی پر استقامت اس قدر کہ ایام علالت میں انہیں چونکہ سانس کی بھی پرابلم تھی تو منہ تھوڑا سا کھلا رہتا تھا، ہونٹ بند پوری طرح نہیں ہوتے تھے، ہونٹ ہلتے ہمیں نظر نہیں آتے تھے کیونکہ وہ بند نہیں ہو پاتے تھے، البتہ آخری رات تک ان کی زبان ہلتی نظر آتی تھی اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ وصال سے کچھ لمحے قبل تک ایسا ہی رہا۔ تدریس میں ان کی استقامت کو دیکھیے، نصف صدی سے زائد انہوں نے جامعہ نظامیہ رضویہ میں تدریس فرمائی۔ حضرت قبلہ ہمارے استاذ گرامی فخر اہل سنت استاذ الاساتذہ مولانا حافظ محمد عبدالستار سعیدی دامت برکاتہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ مفتی صاحب نے مجھے جہاں بٹھایا تھا میں اسی کمرے میں بلکہ اسی جگہ پہ بیٹھا ہوں۔ حضرت والد گرامی علیہ الرحمہ 6 نمبر میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے اسی کمرے میں پڑھاتے رہے، حتیٰ کہ ایام علالت میں جامعہ کے پروگراموں میں کبھی تشریف لاتے تو بھی وہیں اپنے مسند پہ بیٹھے جہاں مفتی صاحب نے بٹھا کر چھوڑ کے گئے تھے۔ اور تدریس میں استقامت اس قدر کہ جب ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جامعہ میں باقاعدگی سے تشریف نہیں لا پاتے تھے تو یہاں سے کچھ بچے جا کر گھر میں ان کے پاس پڑھا کرتے تھے، اور جب وہ بھی سلسلہ قائم نہ رہ سکا تو دونوں عزیز ان کے نپوتے عزیزم انس رضا سیالوی اور عزیزم غلام مصطفیٰ سیالوی آخری مرتبہ ہاسپٹل جانے سے پہلے تک نماز مغرب کے بعد انہی کے پاس بیٹھ کے سبق یاد کیا کرتے تھے اگلے دن۔ ایسے ہی اور بہت سی باتیں ہیں جو استقامت کے حوالے سے میں سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ ایک بات جو آج مذہبی افراد میں کم ہوتی جا رہی ہے اس کو بھی ذکر کرتا چلوں، ان میں ادب کوٹ کوٹ کر پڑا ہوا تھا، اپنے مشائخ کا ادب، اپنے اساتذہ کا ادب، بزرگوں سے منسوب اشیاء کا ادب۔ ان کے شیخ گرامی کے ساتھ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی علیہ الرحمہ کے ساتھ اتنی نیاز بندی تھی کہ گھر میں شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کے جوڑے مبارک جو ان کے کبھی زیر استعمال رہے وہ محفوظ رکھے ہوئے، کبھی کبھی ان کی زیارت کرتے، چومتے، اور ایک دن مجھے فرمانے لگے ان نالین کے ساتھ جو رومال رکھا ہوا ہے یہ مجھے کفن میں دے دے۔ اور جو حضرات تدفین کے وقت موجود تھے انہوں نے دیکھا ہوگا ان کے کفن کے اوپر ایک ایسا رومال رکھا ہوا تھا جو کسی اور کا ہوتا تو ہم کہتے میلا سا ہے، وہ رومال ان کی وصیت کے مطابق ان کے شیخ گرامی کے نالین کے پاس رکھا ہوا رومال تھا جو انہوں نے کفن میں شامل کروایا۔ آستانے ذیشان حاضر ہوتے تو یوں گلے میں رومال ڈال کے درباری صاحب کو کہتے رومال ہاتھ میں تھما کے مجھے حضرت کی خدمت میں پیش کر دے، اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ گلے میں رومال ڈالنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ جب تک وہ چلنے کے قابل تھے ہم نے انہیں آستانے ذیشان کے حدود میں جوتا پہنے نہیں دیکھا، ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ اور اپنے میں نے ایک دفعہ یہ بھی منظر دیکھا کہ اپنے شیخ گرامی کے پوتے صاحبزادہ ولی عہد آستانہ علیہ سیال شریف نور الدین صاحب نوجوان ہیں، والد صاحب گھٹنوں کی پرابلم، ابھی ان کا وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ظاہر ان کے گھٹنوں کا مسئلہ تھا، جھکنا مشکل تھا، لیکن اپنی آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھا کہ اپنے شیخ گرامی کے پوتے کو
پاؤں کے طرف جھک کر ان کے پاؤں کی قدم بوسی کر رہے تھے اور اسے اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے تھے. اور صرف شیخ گرامی کا ہی نہیں، اساتذہ کا. آسانہ علیہ سہل شریف ہم حاضر ہوتے تو راستے میں ان کے استاذ گرامی کی کہیں خبر آتی. جب بھی جانا ہوتا اپنی گاڑی پہ تو فرماتے یہاں گاڑی روکو، ادھر سامنے میرے استاد صاحب کا مزار ہے، کہیں تھوڑا فاصلے پہ قبرستان میں. ان کے مزار پر انوار کے قریب سڑک پر فاتحہ خوانی کرتے. قریب ان کے استاذ گرامی سے منسوب مسجد تھی، اس میں کچھ نظر پیش کرنے کا حکم فرماتے. ان کے استاذ گرامی اللہ نے صحت و سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا فرما، استاذ المجودین استاذ القراء مولانا قاری یوسف سیالوی صاحب، ان کے ساتھ زیادہ تر ملاقات ان کی آستانہ علیہ سہل شریف پہ ہوتی تھی، آراس مبارکہ پر. وہ بھی سہل شریف کے ہی مرید ہیں اور ابا جی قبلہ بھی وہی تھے. نیاز مندانہ ملنا اور وہ نیاز مندی کا سلسلہ اب تک جاری رہا. ابھی استاذ المجودین مولانا قاری یوسف سیالوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ علیل ہیں، اور علالت کے ایام میں جب وہ چیک اپ کے لیے لاہور آئے تو ابا جی انہوں نے فون کر کے کہا استاد جی ہوں میں نہیں آ سکتا ہوں تسی آ جاؤ. چنانچہ وہ گھر میں رونق افروز ہوئے اور نیاز مندی کے ساتھ انہوں نے ظاہر استاذ کی خدمت میں جتنا بھی پیش کیا جائے کم ہے، لیکن ایک وقی مقدار استاذ گرامی کی خدمت میں نظر پیش کی. ہمیں فرمان لگے اتنے نہیں، اتنے تھوڑے ہیں استاذ گرامی اتنے. پھر وہ پیش کر کے اپنے لیے فخر محسوس کر رہے تھے کہ استاذوں کی خدمت میں نظر پیش کی ہے. بہت ساری باتیں ظاہر ہے کہ میں نے شروع میں کہا یہ 10 منٹ کی بات نہیں. ہم نے ان کے شب و روز میں جو کچھ دیکھا، میں دعا گو ہوں اللہ کریم مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم انہیں درجات میں کروڑوں بلندیاں عطا فرمائے.